بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، نیوز لاؤنج میں خوش آمدید اور صبح بخیر۔ میں ہوں احتشام الرحمان۔ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں کتاب ہدایت سے۔ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان رحم فرمانے والا ہے۔ رمضان وہ مبارک مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، جو انسانوں کے لیے سراسر ہدایت ہے اور ایسی واضح تعلیمات پر مشتمل ہے جو راہ راست دکھانے والی اور حق اور باطل کا فرق کھول کر رکھ دینے والی ہیں۔ لہٰذا اب تم میں سے جو شخص اس مہینے کو پائے اس پر لازم ہے کہ اس پورے مہینے کے روزے رکھے، اور جو کوئی بیمار ہو یا سفر میں ہو تو وہ دوسرے دنوں میں روزوں کی تعداد لازماً پوری کرے۔ اللہ تو تمہارے لیے آسانی کر دیتا ہے اور سختی نہیں چاہتا، تاکہ تم روزوں کی تعداد پوری کر سکو، اور جس ہدایت سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں سرفراز کیا ہے اس پر اللہ کی کبریائی اور عظمت کا اظہار کرو اور شکر گزار بندے بنو۔ سورہ البقرہ کی آیات 185 تک کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی، آپ کو بھی، ہم سب کو قرآن پاک سمجھ کر پڑھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رمضان المبارک کے پورے مہینے کے روزے ایمان، احتساب اور تقوی کے ساتھ رکھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آج ہفتہ ہے 2 رمضان المبارک 1436 ہجری، 20 جون سن 2015 ہے، اور محترم دلاور چودھری صاحب ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں تشریف فرما ہے۔ دلاور صاحب السلام علیکم، اور سب سے پہلے آپ کو رمضان شریف کی بہت بہت مبارکباد، اور آپ کو خوش آمدید بھی کہتا ہوں۔ تھینک یو ویری مچ، اور بڑھتے ہیں آج کے نوائے وقت ٹوڈے کی جانب۔ ناظرین، پروگرام شروع کرنے سے پہلے آج کے نوائے وقت کے اشاعت خاص کے حوالے سے خصوصی طور پر تذکرہ کرنا چاہوں گا۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور خاتون جنت حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کا یوم ولادت ہے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی ہستی نہ دیکھی گئی۔ اس سلسلے میں مضامین ہیں حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی حیات کے بارے میں۔ جگر گوشہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی محبت میں کھڑے ہو جاتے، پیشانی کا بوسہ لیتے، جنتی عورتوں کی سردار ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تقریباً ہر روز ان کے گھر تشریف لے جاتے، خبرگیری کرتے، کوئی تکلیف ہوتی تو اسے دور کرنے کی کوشش فرماتے، اگر گھر میں کوئی چیز پکتی تو کچھ نہ کچھ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بھجواتے تھے۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سر جھکا کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جواب دیا، اگر فرائض ادا کرتے مر بھی جاؤں تو پرواہ نہیں، وضو کیا نماز پڑھی اللہ کی اطاعت کے لیے، اور چکی پیسی تمہاری اطاعت و فرمانبرداری اور بچوں کی خدمت کے لیے۔ اسی طرح ایک اور روایت میں یہاں پر مضمون میں بیان کیا گیا ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو ایک منادی ندا کرے گا کہ اے اہل مجمع، اپنے سر جھکاؤ، آنکھیں بند کر لو، تاکہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پلے صراط سے گزریں۔ یہ ضرور آج ملاحظہ فرمائیے گا، پڑھیے گا، تاکہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے حوالے سے ہم بھی عمل کر سکیں، ہماری خواتین بھی عمل کر سکیں، اور ہم سب کے لیے مشعل راہ بھی ہیں۔ آج کے نوائے وقت کی جانب بڑھتے ہیں، اور سب سے پہلے سپر لیڈ اسٹوری ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے حوالے سے جنرل راحیل شریف کی بہت پذیرائی کا بیان سامنے آیا ہے۔ زرداری کا اشارہ سابق آمروں کی طرف تھا، فوج کے خلاف نہیں۔ جنرل راحیل سچے سپاہ سالار اور بہت عزت کرتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی۔ اجلاس میں زرداری کے بیان پر بات ہوئی، کسی نے اعتراض نہیں کیا، وہ اپنا بیان واپس نہیں لیں گے، سمجھتے ہیں نرم رویہ جاری رکھنا چاہیے، پاک فوج مہذب ادارہ ہے۔ زرداری نے آپریشن ضرب عضب کو سراہا۔ کائرہ اور شہری رحمان نے کل ہونے والے افطار ڈنر کے بعد پریس کانفرنس کی ہے۔ حدود متعین ہے، رینجرز اپنے مینڈیٹ میں کام کرے، اسے سپورٹ کرتے ہیں، قومی ایکشن پلان اگلے مرحلے تک جانا چاہیے۔ پریس کانفرنس مشاورت بیان سے پہلے ہوتی تو بہتر تھا، شجاعت، اپوزیشن کا اجلاس، بلاول اور فضل الرحمان بھی شریک، ہمیں نہیں بلایا گیا، یہ کہنا ہے شاہ محمود قریشی صاحب کا۔ ایک اور نیا موقف بھی سامنے آیا ہے پیپلز پارٹی کی طرف سے، اور اس پر میں نے کافی تمہید باندھی، لیکن اب گفتگو کا آغاز کرتے ہیں محترم دلاور چودھری صاحب سے، جو کہ کافی گہری نگاہ رکھتے ہیں اس افطار ڈنر کے حوالے سے۔ دلاور صاحب، پہلے ایک بیان اور بہت غم و غصے کا اظہار اور کھل کر تنقید کا نشانہ بنایا گیا، اس کے بعد پھر تمام اپنے اتحادیوں کو بلا لیا گیا، یہ کیا تھا؟ بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ شاید پیپلز پارٹی نے پسپائی اختیار کی ہے،
لیکن اس افطار ڈنر کے اصل مقاصد سے ہمیں آگاہ کیجیے گا، کیا یہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے ہے، کرپشن بچانے کے لیے، یا شرمندگی کا اظہار بھی تھا؟ بات یہ ہے احتشام کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ مسلسل جو ہے وہ پسپائی کا شکار ہے، سیاسی پسپائی کا، کہ زرداری صاحب جب آئے 2008 کے الیکشن تھے تو پیپلز پارٹی کو جو ہے وہ سنگل لارجسٹ پارٹی کے طور پہ لوگوں نے چنا، ووٹ دیے، نمبر 1 پارٹی بنی اور پھر اپنی گورنمنٹ بنائی، اور اس وقت سے مسلسل ان کی پالیسیز کی وجہ سے پیپلز پارٹی کی قیادت کی جو ہے یہ ایک بیک ٹریک پولیٹیکل پارٹی بنتی چلی جا رہی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ سکڑتی ہوئی انٹیریئر سندھ تک پہنچی، اور انٹیریئر سندھ میں بھی اب اسے کئی طرح کے چیلنجز کا سامنا ہے، تو اس کا کوئی توڑ جو ہے وہ زرداری صاحب یا ان کی جماعت کے لوگ جو ہیں وہ ابھی تک نہیں کر پا رہے، بلکہ اس کے بجائے بہت سارے اختلافات جو ہیں وہ ہمیں نظر آتے ہیں سرفیس ہوتے ہوئے، جیسا کہ پرویز اشرف اور یوسف گیلانی جو کہ سابق وزراء اعظم پیپلز پارٹی کے دور کے، انہوں نے اپنے عہدوں سے ریزائن دے رکھے ہیں اور سبجیکٹ ٹو اپروول ہیں، تو یہ ایک طرح کی فرسٹریشن ہے۔ زرداری صاحب کو کہا جاتا ہے کہ جی وہ بڑے کنگ میکر ہیں، وہ ٹاک کے بادشاہ ہیں، ٹیبل ٹاک کے، وہ یہ ہیں فلاں ہیں، بہت صحیح ہے، ان میں سے کئی باتیں ٹھیک ہوں گی، لیکن ایک بات بھی بالکل ٹھیک ہے، وہ یہ ہے کہ اپنی پارٹی کو بالکل ایک ریجنل پارٹی کے لیول پہ لا کے بھی ایک سٹرگلنگ پارٹی بنا دینا بھی، یہ بھی زرداری صاحب کی سیاست کا حصہ ہے۔ وجہ یہ ہے کہ جب جمہوری تسلسل ہوتا ہے تو اس وقت آپ کو، یہ زرداری صاحب نے ریجنل پارٹی بنائی یا پھر عوام نے انہیں مسترد کر دیا؟ میں وہی عرض کر رہا ہوں نا، عوام کس کو مسترد کرتے ہیں، یہ دونوں ایک ریلیٹیو بات ہے نا، عوام اسی کو مسترد کرتے ہیں جس پر ان کو وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ان کے لیے یا ملک کے لیے جو ہے وہ بہتر خدمات انجام نہیں دے رہے، تو اگر آپ بہتر خدمات انجام دیں اور عوام کا اعتماد آپ پہ بحال رہے تو آپ کو کوئی بھی مسترد نہیں کر سکتا۔ تو یہ جو عوام کی طرف سے یا ان کی پالیسیز وغیرہ کی وجہ سے عوام کی طرف سے جو ایک ری ایکشن ہے، اور جس کے نتیجے میں پولیٹیکل جو کہ اس کو ایک سبوتاج کا سامنا ہے، پولیٹیکل ایک طرح کا ایک بیک لیش کا سامنا ہے، تو اس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں زرداری صاحب فرسٹریشن کا شکار ہیں۔ دیکھیں آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ عرصہ پہلے انہوں نے کہا تھا کہ بلاول ابھی امیچور ہیں، یعنی ان کی پارٹی کے چیئرمین ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ امیچور ہیں، جب سیاسی طور پر میچور ہو جائیں گے تو انہیں لانچ کیا جائے گا۔ کسی نے میں وہی نا، تو کسی نے پیپلز پارٹی کے رہنما سعید غنی سے پوچھا، انہوں نے کہا کہ زرداری صاحب نے تو کہہ دیا کہ وہ امیچور ہیں، تو انہوں نے کہا کہ زرداری صاحب کی اردو تھوڑی کمزور ہے، تو کسی نے انہیں کہا کہ یہ لیکن میچور تو انگریزی کا لفظ ہے، تو یہ ساری کی ساری پارٹی کی کنفیوژن جو ہے، انگریزی بھی کمزور ہے، تو ساری کی ساری میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جب فرسٹریشن ہو تو اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ سامنے آتی ہیں۔ فرسٹریشن کس چیز کی ہے زرداری صاحب کو؟ ایک تو پیپلز پارٹی سکڑ کر صرف سندھ تک محدود رہ گئی، کیا یہ فرسٹریشن ہے؟ رینجرز کارروائیاں کر رہی ہے، رینجرز ٹارگٹ کلرز کے خلاف، بھتہ خوروں کے خلاف، اور اس طرح سے جو جرائم پیشہ عناصر ہیں جو غیر قانونی طریقے سے حرام کے دھندے میں ملوث ہیں، ان کو پکڑ کے لا رہی ہے اور ملک کی دولت لوٹنے والوں کے خلاف جاری ہے۔ کیا اس طرح کے اقدامات سے فرسٹریٹڈ ہیں؟ ملٹیپل فرسٹریشنز ہے نا، مطلب پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ اپنی پارٹی کو سنبھال نہیں پا رہے۔ 2013 کے الیکشنز میں آپ نے دیکھ لیا کیا ہوا، پھر حالیہ طور پہ میں سمجھتا ہوں ایک بہت بڑا فیاسکو اس کو کہنا چاہیے جو گلگت بلتستان میں نظر آیا، کہ جو رولنگ پارٹی تھی اس کو صرف ایک سیٹ ملی، وہ کسی کمپٹیشن میں ہی نہیں رہی۔ اسی طرح آپ نے کینٹونمنٹ بورڈز کے جو الیکشن ہے اس میں دیکھا کہ جو پارٹی 20 سال سے رول کر رہی تھی، یا جب بھی الیکشن ہوتا تھا اس کو جو ہے وہ وہاں اکثریت ملتی تھی کینٹونمنٹس میں، اور وہاں پہ اس کا کیا حشر ہوا، چوتھے 5ویں نمبر پر بھی نہیں آ سکی، یا غالباً 5ویں نمبر پر رہی۔ تو یہ ایک بہت بڑے سیٹ بیکس ہیں۔ سندھ کے علاوہ آپ سمجھتے ہیں پورے ملک کے عوام جو ہیں وہ زیادہ باشعور ہیں، اور انہوں نے جو مسترد کرتے جا رہے ہیں؟ سندھ کے اندر ایجوکیشن ریشو کم ہے، کہ وہی جاگیردارانہ سسٹم ہے، کہ ایک جاگیردار اور وڈیرے کی اوطاق اور جاگیر کے اندر جتنے بھی لوگ آتے ہیں ان کی شناختی کارڈ لے کر ان سے ووٹ ڈلوا لیا جاتا ہے، پھر اسمبلیوں میں آ جاتے ہیں۔ کیا وہاں پر ایجوکیشن کی وجہ سے یہ نہیں ایسی بات نہیں ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ وہ انٹیریئر سندھ میں مضبوط ہیں۔ دیکھیں انٹیریئر سندھ ان کا گڑھ تھا، جس کو ہم سیاسی گڑھ کہتے ہیں نا، وہ تھا، تو ظاہر ہے کہ وہاں جو آپ کا گڑھ ہوتا ہے وہاں سے آپ کو ڈسلوج ہوتے ٹائم لگتا ہے، ایک پروسیس وہاں بھی چل پڑا ہے۔ دیکھیں نا یہ ذوالفقار مرزا وغیرہ اس طرح کی، یہ جو پھر اس دفعہ جو 2013 میں ایک آپ نے انٹیریئر سندھ میں مسلم لیگ، فنکشنل
اور اس طرح کی دوسری جو جماعتیں ہیں جو وہاں پہ جو قوم پرست لوگ ہیں ان کا جو ایک الائنس دیکھنے میں آیا، اگرچہ کہ اس کو اتنی زیادہ کامیابی نہیں ملی انٹیریئر سندھ میں، لیکن اس کے بعد جس طرح کی پالیٹکس ہو رہی ہے آگے چل کے سیاسی پنڈت یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ شاید زرداری صاحب آدھی سیٹیں بمشکل سکیور کر سکیں جتنی کہ انہوں نے اس وقت انٹیریئر سندھ سے لی ہیں، اور انٹیریئر سندھ میں بھی ان کو تحریک انصاف، فنکشنل لیگ، قومیت پرست اور اس طرح کی جماعتوں کے ایک الائنس کا اس دفعہ اگلے الیکشن میں زیادہ سٹرونگ طور پہ جو ہے سامنا کرنا پڑے. تو ایک تو یہ پولیٹیکل فرسٹریشن ہے کہ مسلسل پارٹی سکڑتی جا رہی، ظاہر ہے یہ فرسٹریشن ہے اور اس طرح کی باتیں. دوسرا پھر جب اس طرح کا ماحول ہوتا ہے، انحطاط ہوتی ہے، تو پھر اختلافات اور زیادہ گہرے ہوتے چلے جاتے ہیں. جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ بلاول زرداری جو اختلافات اور اس طرح کی باتیں کہ ایک لسٹ ہے جی، بلاول صاحب اس شرط پر آئے ہیں کہ ان لوگوں کو آپ پارٹی سے علیحدہ کریں، ٹھیک ہے ان کی بنیادی رکنیت رہے لیکن عہدے جو ہیں ان کو اب نہیں ملنے چاہیے، انہوں نے پارٹی کی کوئی خدمت نہیں کی. جبکہ زرداری صاحب جو ہیں وہ اس پر ایمفیسس کرتے ہیں کہ یہ لوگ ہی ہیں جو پارٹی کو سہارا دے سکتے ہیں. تو اس طرح کے اختلافات پیدا ہوتے چلے جا رہے ہیں اور یہ چیزیں جو ہیں رینجر سے بہت زیادہ خائف ہیں. رینجر سے خائف کیوں ہیں؟ ڈی جے رینجرز کا بیان بھی آتا ہے، پھر کور کمانڈر کا بیان بھی آتا ہے. اس سے پہلے ہم سابق چیف جسٹس کا بیان لے رہے، اس میں دو پارٹیوں کی طرف واضح اشارہ تھا اور ان کی کرپشن کے حوالے سے بھی اور ملیٹنٹ ونگز کے حوالے سے بھی. اب رینجر جب ان کے اوپر ہاتھ ڈال رہی ہے تو اس کی بھی آپ سمجھتے ہیں کہ کچھ پریشانیاں ہیں، موجود ہیں؟ ایک دوسری فرسٹریشن جو ہے وہ اس وقت سے پیدا ہوئی ہے انہیں جب کہ ایپیکس کمیٹیاں بنی، اور ایپیکس کمیٹی سندھ نے اور آرمی چیف خود بھی اس کو ایک دو دفعہ پریزائیڈ کیا. اس میں یہ بات سامنے آئی کہ جو سندھ میں جو جس طرح کے پولیٹیکل اپوائنٹمنٹس ہو رہی ہیں پولیس کی اور پولیٹیکل تقرریاں ہو رہی ہیں، وہ کہیں اور نہیں اس کی مثال ملتی. اور اس وجہ سے کراچی آپریشن جو ہے وہ اس کو نقصان پہنچ رہا ہے، وہ اس کو اس اسپرٹ کے ساتھ جاری رکھنا ممکن نہیں ہے. تو اس پر آپ نے سنا ہوگا کہ اگرچہ کہ وہ کلیئرلی میڈیا میں نہیں آیا، لیکن کہ اس پر کچھ اختلافات جو ہیں وہ سول اور ملٹری قیادت کے درمیان جو سندھ کی ہے پیدا ہوئے، اور معاملہ یہاں تک بھی آیا کہ جو میری انفارمیشن ہے، آئی مے بی رانگ، کہ وزیر اعلیٰ سندھ نے یہاں تک کہہ دیا کہ اگر مجھ پہ اتنے ہی ایلیگیشنز ہیں اس گورنمنٹ پہ تو میں ریزائن کر دیتا ہوں. جس پر زرداری صاحب نے کہا کہ نہیں، آپ منتخب نمائندے ہیں، آپ کو ریزائن کرنے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے، بڑے زوردار انداز میں. تو یہ جو زرداری صاحب نے پھر بیان بھی دیا تھا کہ جمہوریت خطرے میں ہے. آپ سے یہ بھی سوال پوچھنا چاہوں گا کہ کیا واقعی جمہوریت کو خطرات لاحق ہیں یا مختلف سیاسی جماعتوں کی کرپشن کو اور دیگر جو ان کے کالے دھندے ہیں، کالے کرتوت ہیں، ان کو خطرات لاحق ہیں؟ دیکھیں یہاں ایک چھوٹا سا مجھے قطعہ یاد آ رہا ہے حبیب جالب کا کہ خطرہ ہے زرداروں کو، لوٹ کے حصے داروں کو، خطرے میں جمہور نہیں ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ اس کو اس سے ریلیٹ کریں، میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ہی آپ لوگوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ ایفیلیٹ ہوں گے، لوگوں کا کانفیڈنس حاصل کریں گے، جمہوریت تب مضبوط ہوگی. اگر آپ لوگوں کے ٹرسٹ ڈیفیسٹ بڑھتا جائے گا آپ کے اور عوام کے درمیان اور لوگ آپ پر اعتماد نہیں کریں گے تو پھر جمہوریت تو تب کمزور ہوگی. جناب صاحب کالرز ہم شامل کرنا چاہ رہے ہیں. جمال مصطفیٰ صاحب ہیں. السلام علیکم جمال صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ صحیح فرما رہے ہیں. اصل فرسٹریشن یہ ہے کہ جو 10,000 کھرب لوٹے ہوئے ہیں پاکستان میں اور پاکستان سے باہر انہوں نے رکھے ہوئے ہیں اور مزید لوٹ مار کرتے جا رہے ہیں، اس پہ تھوڑا سا کوئی چیک آیا ہے. یہ ان کی فرسٹریشن ہے. یہ تو ورچوئل کنگ رہے ہیں. 5 سال انہوں نے اینٹ سے اینٹ بجائی، قوم کی، ملک کی، معاشیات کی، آپ کے خزانے کی. اب ان کو یہ دکھ ہے کہ اب یہ اینٹ سے اینٹ جو بجانے والا ان کا سلسلہ تھا، اس میں ایک آپ کی جو ایک آدمی نے آ کے وہ رکاوٹ ڈال دی ہے. وہ فیر آدمی ہے، وہ پاکستان کی اینٹ بچا رہا ہے. کبھی وہ فاٹا میں ہوتا ہے، کبھی روس میں ہوتا ہے. ان کو یہ تکلیف ہو گئی ہے کہ پاکستان کو بچانے والا کون آ گیا. یہ G5 کا جو پرماننٹ رولرز کا گروپ ہے، یہ سب ایک ہے. یہ ان میں کوئی فرق نہیں ہے. پھر اکٹھے ہو جائیں گے، کبھی APC کے تھرو اکٹھے ہو جاتے ہیں، کرپشنیں بچاتے ہیں. پوائنٹ اس وقت یہ آ گیا کہ قوم کو انہوں نے یرغمال بنایا ہوا ہے. یہ سمجھتے ہیں قوم ہمیشہ بیوقوف بنتی رہے گی جیسے یہ بناتے رہے. اب میرے خیال میں قوم کو بھی اندازہ ہو گیا. لیکن اب یہ موقع جو ہے، یہ سپریم کورٹ جو جوڈیشل کمیشن بیٹھی ہے، اس کو چاہیے ذرا سوچیں بیانڈ دا جوڈیشل کمیشن، بیانڈ دی سپریم کورٹ، بیانڈ دی کانسٹیٹیوشن، ملک کے لیے سوچیں. اب یہ عالم ہے کہ اب ان کو یہ چاہیے کہ یہاں تو ری الیکشن نہیں تو کم از کم فار 2-3 ایئرز
एक ऐसी हुकूमत हो, न्यूट्रल हुकूमत हो, इंडिपेंडेंट हो, एक्सपर्ट्स की हुकूमत हो, जो ये सियासतदानों से हट के हुकूमत तंग आ चुकी है, ये रूलर से भी और रूल जो ये दूसरे अपोजिशन में, ये कोई इनमें फर्क नहीं है। अब एक ऐसा एहतसाब होना चाहिए जिसमें जो 10,000 खरब डॉलर मैं तो कहूंगा जो लूटे हुए आए और पाकिस्तान की इकोनॉमी बहाल हो और एक नया स्ट्रक्चर आना चाहिए, क्योंकि एनएफसी अवार्ड 18th अमेंडमेंट के बाद इस कदर पैसा सूबों के पास आ गया, खरबों खरबों रुपए के बजट है, खरबों खरबों के एनएफसी अवार्ड है। वो इंटरफेरेंस नहीं चाह रहे, वो चाह रहे हैं जो मर्जी करें। अब मेट्रो से बिजली बना के दिखा दें, महंगाई कम करके दिखा दें, हम आपको सैकड़ों सालों से कह रहे हैं। ठीक हो गया जमाल साहब, आपकी बात आ गई, थैंक यू वेरी मच। एक और कॉलर हैं अली नवाज साहब। अस्सलाम वालेकुम अली साहब। वालेकुम सलाम जनाब एहसान साहब। पहले सर आप सबको रोज़ों की मुबारक हो। कल क्योंकि आप मेजबान नहीं थे, कल मैंने बहन को दी है। और मेरा सवाल अभी ये है कि जो कॉलर ने कहा, मैं उससे 100% क्या इससे भी ज्यादा इत्तेफाक करता हूँ, जब बातें यही हैं जी। और रात को जो इफ्तार दिया पीपल पार्टी ने, इसके अंदर जो पार्टियां हैं वो भी फौज दुश्मन और मुल्क दुश्मन है। और मेरी चीफ जस्टिस पाकिस्तान से और पूरी कौम से भी अपील करता हूँ कि वो भी चीफ जस्टिस पे दबाव डालें कि वो आज खुद नोटिस लेके इन तमाम जमातों के खिलाफ मुल्क दुश्मनी का आर्टिकल 6 के तहत मुकदमा आज खुद चलाए, क्योंकि ये हुकूमत मिली भगत है, इनके साथ हुकूमत नहीं चलाएगी। चीफ जस्टिस आज खुद नोटिस लेकर आर्टिकल 6 का मुकदमा चलाए इन तमाम जमातों पे जो रात डिनर में शामिल हुई है, अफ्तारी में शामिल हुई है। और कायरा साहब जिसको हम बहुत शौक से सुनते थे, उसने भी अपना वकाल खराब कर लिया है। मेरे 600 वोट है मेरे अपने खानदान के जो पीपल पार्टी के थे, लेकिन जरदारी की वजह से वो 600 वोट इनसे टूट चुके हैं। सही। मेरा राजपूत फैमिली से तल्लक है, रंग राजपूत में हमारे अपने बंदे बहुत ज्यादा एमपी मैंने खड़े होते हैं, लेकिन सबने इस्तीफे दे दिए हैं। जो खानदानी इज्जतदार लोग हैं पीपल पार्टी छोड़ के जा रहे हैं, लेकिन बुज़दिल जो है वो पीपल पार्टी के साथ है, जिन्होंने इस मुल्क को लूटा हुआ है। मुल्क दुश्मन की सबसे बड़ी मुल्क दुश्मन पार्टी इस समय जो है वो पीपल पार्टी है, और इनके इत्तेहादी मुल्क दुश्मन है, जिस वजह से इनके साथ दे रहे हैं। ये सब मुल्क दुश्मन है। मेरी चीफ जस्टिस से अपील है कि पूरी कौम से अपील कर रहा हूँ, चीफ जस्टिस पे दबाव डाला जाए तो आज खुद नोटिस लेके आर्टिकल 6 चलाए इस पे। जी आपका बहुत शुक्रिया, आपने कॉल की। क्या कहना चाहेंगे दोनों कॉलर्स ने जो बातें की हैं इस पर? बात ये है कि जो बात इस तरह हम स्वीपी स्टेटमेंट्स मेरा ख्याल है उससे गुरेज करना चाहिए, और मैं इस बात से बिल्कुल मुत्तफिक नहीं हूँ कि बियॉन्ड कॉन्स्टिट्यूशन किसी किस्म की मैयर्स होनी चाहिए। आगे ही हमने इसका बहुत नुकसान उठाया, कई दफ़ा तो कर चुके हैं बियॉन्ड कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन दोनों कॉलर्स जो बात की है उसमें ये कॉमन चीज़ है कि करप्शन का इस मुल्क में खात्मा होना चाहिए। देखें, एहतसाब होना चाहिए। साहब सबसे बड़ा एहतसाब जो है वो अवाम करते हैं। कोई अगर अच्छा परफॉर्म नहीं करता तो उसको सबसे ज़्यादा एहतसाब का सामना जिस मुल्क में, एक जमहूरी मुल्क में, एक सोशल वेलफेयर कंट्री में इवन, मैं समझता हूँ कि अवाम की तरफ से होना चाहिए। किसी एक इदारे ने तो एहतसाब कर दिया, आपने वोट के जरिए से उन्होंने मुसरत कर दिया, लेकिन जो उससे पहले दौलत लूटी हुई है, जो बाहर के बैंकों में पड़ी हुई है, वो मैं और आप तो वापस नहीं ला सकते ना। नहीं, बात यह है मैं और आप ही वापस ला सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। बात यह है कि आप अवाम की ताकत को अंडरमाइन ना करें। मैं समझता हूँ कि अवाम ही जो है वो फाउंटेन हेड है, हर जो इदारा है, हर जो भी इंस्टीट्यूशन है उसके फाउंटेन हेड है, ठीक है ना। अगर अवाम ऐसे लोगों को इलेक्ट करेंगे कि जो इंटरेस्टेड होंगे कि मुल्क का पैसा वापस आए और वो उसके लिए थोड़ा सा एफर्ट करेंगे। देखें ना, मैं इस बात से मुत्तफिक नहीं हूँ कि जी अवाम को समझ नहीं है, अवाम जो है वो पिसे हुए हैं। अवाम ठीक है, जागीरदारियाँ बड़ी मजबूत हैं, इंटीरियर सिंध में है, जनूबी पंजाब में है, लेकिन आपको वो दौर भी याद होगा कि जब ये जिस तरह का स्लोगन्स आए कि साईं वो जान आपकी वोट भुट्टो का, तो जब अवाम चाहते हैं कि चेंज लेके आनी है तो वो कहीं ना कहीं बहुत गहरे किस्म के जो फ्यूडल लॉर्ड्स के इलाके हैं वहाँ से भी जो है वो चेंज ले आते हैं। तो अगर हम उस वक्त अपने लोगों को, ये जब हम इलेक्टेड लोगों को इस तरह एक साइड पे खड़े कर देते हैं तो मैं समझता हूँ उसमें हम इनडायरेक्टली कसूरवार अपने आप को भी गर्दान रहे होते हैं कि इलेक्शंस के दिनों में हम इस पर गौर नहीं करते। हमें चाहिए कि हम इन चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए सही। और आज सोशल मीडिया पर एक बहुत बहस भी चल रही है कि कायद-ए-आज़म फौत हो गया और भुट्टो आज भी जिंदा है। काश कायद-ए-आज़म जिंदा रहते तो इस मुल्क को और ज़्यादा आगे लेकर चल जाते। इशारा यह है कि कायद-ए-आज़म के फरमोदात पर अगर सियासी जमातें अमल करती और उन्हीं के फरमोदात के मुताबिक अपनी पार्टी के मंशूर बनाते और पाकिस्तान को आगे लेकर चलते तो पाकिस्तान आज कहाँ से कहाँ होता। बहरहाल इस पर गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे एक ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं करप्शन के खात्मे की और सियासी जमातों में मौजूद करप्ट अनासिर के एहतसाब की। तो एक बहुत ही अहम खबर है, सिंध से ही करप्शन पर गिरफ्तार 4 अफसर 14 रोज़ा रिमांड पर नैब के हवाले। वज़ीर बहबूद आबादी अली मर्दान पीर मजहर ने जमानत कबल गिरफ्तारी करा ली। सेक्रेटरी इत्तलात जुल्फ़िकार शाहवानी और डायरेक्टर मंसूर राजपूत ने भी हिफाजती जमानतें करा लीं। कमिश्नर बेनज़ीराबाद गुलाम मुस्तफ़ा ने हाई कोर्ट से जमानत हासिल करके कौमी एहतसाब ब्यूरो ऑर्डिनेंस को ही चैलेंज कर दिया। सजावल के टाउन अफसर मुमताज़ पर 10 करोड़, सेवन शरीफ के 3 टाउन अफसरों ज़हूर अहमद, रहमतुल्लाह मेमन और इदरीस मेमन पर 20 करोड़ रुपए बदउनवानी का इल्ज़ाम है। कमर सिद्दीकी से तफ्तीश में मजीद इंकशाफात, 3 नए नाम मंजर आम पर आ गए हैं। फिर जनरल राहिल शरीफ, जिन्हें पूरी कौम आज कदर की निगाह से देखती है, सलाम पेश करती है उनकी खिदमात के एतराफ़ में। उनका बयान है कि दहशत गर्दों को दोबारा मुनज़्ज़म नहीं होने देंगे, उनके सरपरस्तों और माली मददगारों को भी कैफरे किरदार तक पहुँचाएंगे। कौम की ताईद व हमायत से दहशत गर्दी की लानत को जड़ से उखाड़ देंगे। पाकिस्तान अफगान सरहदों की कुछ महदूद इलाकों में कार्रवाई जारी है, शिकंजा कस दिया है। इस इलाके को दहशत गर्दों ने गैर मुल्की ID से पुर कर रखा था। जनरल राहिल शरीफ मॉस्को से वापसी पर आर्मी चीफ का ये पहला दौरा था। खैबर एजेंसी का पहला रोज़ा अगले मोर्चों पर गुजारा, जवानों को गले लगाया और एक लीडर ऐसा ही होना चाहिए, एक फौजी लीडर ऐसा ही होना चाहिए। अपने जवानों के साथ उन्होंने अगले मोर्चों पर सारा दिन गुजारा और वो फौजी जवान जो कि ऑपरेशन ज़रबेस में बरसरे पैकार हैं, फ्रंट लाइन पर हैं। और इसी सिलसिले में बात करना चाहूँगा, पहले सिंध करप्शन की बात कर लेते हैं दिलावर चौधरी साहब, कि अब जो वहाँ के वुज़रा हैं वो ज़मानत कबल गिरफ्तारी करवा रहे हैं, इसके वजूहात क्या हैं? क्या उन्हें पता है कि हम करप्ट हैं, हमने करप्शन की है और अब हमारे ऊपर हाथ आने वाला है, हमारे गिरेबानों तक हाथ पहुंचेगा, शिकंजा कसा जाएगा और कल हम भी जेल की सलाखों के पीछे होंगे? देखें ना, ये होता है अवामी एहतसाब। मैं समझता हूँ कि सिंध में पीपल्स पार्टी ये समझती थी कि वो 40 साल से हुक्मरान है और अगले 40 साल तक वही हुक्मरान रहेंगे। ये पार्टी, ये जो पॉलिटिकल सिलसिले हैं इसी तरह चलते रहेंगे। लेकिन अब उन्हें एक चीज़ वाज़े तौर पर नज़र आने लगी है कि उनको यहाँ भी पॉलिटिकल चैलेंज दरपेश हैं और उनकी जो अनपॉपुलैरिटी है वो बढ़ती जा रही है। और उनकी जो जाहिर है चीज़ें कुछ उनको ख़तरा है कि चीज़ें कुछ फेयर नहीं थी, इसी वजह से वो ज़मानतें करवा रहे हैं। और अब ये जो सारे इन चीज़ों का हिसाब किताब, आप समझते हैं कि जो ऑपरेशन जारी है कराची में उसमें MKM और पीपल्स पार्टी का असल चेहरा खुलकर सामने आ गया आवाम के सामने? मैं ये समझता हूँ कि अभी इसको जो है अभी इट विल टेक टाइम। अभी बहुत सी बातें हम सुन रहे हैं, लेकिन अगर आप कॉन्स्टेंटली आगे चलेंगे, बहुत सारी बातें सामने आई हैं दोनों पार्टियों के हवाले से जो बड़ी हैरानकुन है। आवाम को यकीनन इस बारे में कुछ ना कुछ आगाही थी, लेकिन इस तरह खुल के जो बातें हो रही हैं, लोग डरते थे, खौफ की एक और फिजा थी। ये जो जिस तरह सानिया बल्दिया टाउन है कि लोग इस तरह जिंदा भी जलाए जा सकते हैं, या इस तरह की जो बातें हैं, ये बड़ी परेशान कुन है कि ये मंसूब जो की जा रही हैं वो किसी ख़तरनाक खौफनाक किस्म के आमर नहीं, बल्कि पॉलिटिकल पार्टीज जो अवाम के वोट के जरिए आती हैं उनसे की जा रही हैं। तो लेकिन सियासी ये बातें इसको अदालतों में मैं ये कह रहा हूँ कि और अदालतें फिर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अभी तो ये बातें हैं ना, अभी इनको अदालतों में प्रूव करना है। तो जब अदालतों में अगर ये चीज़ें प्रूव होंगी तो यकीनन ऐसी जमातों पे पाबंदी लगनी चाहिए। बल्कि मैं समझता हूँ कि उनको कोई हक नहीं है उस इलेक्शन कमीशन को अपना किरदार अदा करना होगा, इन जमातों को फंक्शनल रहने का फिर कोई हक नहीं है, नेचुरल। और अगर ये जमातें नहीं हैं इस काम में तो उनको भी प्रूव करना होगा कि नहीं, हम जो लोग हैं पकड़े गए हैं वो गलत हमसे। लीडरशिप पर भी आप समझते हैं कि शिकंजा कसना चाहिए और जो बैरून मुल्क बैठी हुई लीडरशिप है उनको भी वतन वापस लाना चाहिए? इतने ज़्यादा सुबूता बाहर हैं, तो आप नहीं समझते कि वक्त आ गया है कि हमारे इदारे हरकत में आए और जो चाहे यूरोप में बैठा है या लंदन में बैठा है, जो दुबई में बैठा है, अब उनके ऊपर भी हाथ डालना चाहिए, उन्हें भी वतन वापस लाकर कटहरे के सामने खड़ा करना चाहिए? बिल्कुल खड़ा करना चाहिए। और उसके तरीकाकार ये है कि आप इंटरनेशनल कवानीन के मुताबिक जो एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी है वो आपको करने पड़ेंगे दूसरे मुल्कों से। बरतानिया से उसको मज़ीद स्ट्रेंथन, वो लिमिटेड सा है, उसको मज़ीद स्ट्रेंथन करना पड़ेगा, ये सारा कुछ करना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले आपको अपनी अदालतों में वाज़े जो है वो सबूत जो है वो लाने पड़ेंगे, ताकि उन एविडेंसेस की रोशनी में उनके खिलाफ किसी किस्म की कानूनी कार्रवाई शुरू हो सके, उन्हें इश्तहारी और जज साहबान को भी मुकम्मल प्रोटेक्शन देनी होगी ताकि उनको कोई धमकियां ना दे, उनके अहले खाना को धमकियां ना दे। इसमें तो दो राय नहीं है। लेकिन मैं एक बात मैं जरूर यहाँ पे करूंगा कि हम जज्बाती होके कॉन्स्टिट्यूशन
جو ہے اس کو بالکل نہ لتاڑیں کہ جی بیونڈ کانسٹیٹیوشن جو بات ہوئی، میں اس سے تھوڑا سا ڈس ایگری کروں گا. بڑے اچھی بات کرتے ہیں جمال مصطفیٰ صاحب اور بڑی انفارمیٹیو ہوتی ہے، لیکن یہاں پہ میں تھوڑا سا ڈس ایگری کروں گا کہ جو کچھ کرنا ہے اب ہم یہ کانسٹیٹیوشن کے اندر لیکن 4 دفعہ جو کچھ ہوا ہے، یہ جو ایکسٹریمزم ٹیررزم اس کی ڈانڈے 77 سے اگر نہیں ملتے تو پھر کس سے ملتے؟ ماضی میں غلطیاں اور ہوئی اسی ہیں، طرح یہ جو مشرقی پاکستان کی علیحدگی ہے، اس جو ان کانسٹیٹیوشنل میئرز ہیں انہوں نے بہت زیادہ کردار ادا کیا ہے. اور اسی طرح جو آج وار آن ٹیرر ہے، اگر ہم یہاں پہ قانون کی حکمرانی ہوتی تو ظاہر ہے ہماری بھی پارلیمنٹ ہوتی، ہم بھی ترکی کی طرح کہتے کہ نہیں جناب ہماری پارلیمنٹ الاؤ نہیں کرتی کہ ہم کسی قسم، جس طرح ہم نے سعودی عرب کے حوالے سے، ہماری پارلیمنٹ مضبوط ہے. میں وہی بات کر رہا ہوں نا کہ اگر ہوتی 99 میں 2001 میں 9/11 کے بعد تو ہم شاید 1 یا 2 فون کالز پہ، ہمیں یہ باتیں نہیں بھولنی چاہیے. ہمیں اگر یہ فون کالز تو ابھی بھی آتی ہیں، سیو دی چلڈرن کو بحال کرواتی ہیں، فون کالز تو ابھی بھی آتی ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ سیو دی چلڈرن جو ہے وہ بالکل بحال نہیں ہے. ایک کرائیٹیریا بنایا گیا ہے اور سیو دی چلڈرن نے خود یہ کہا ہے کہ ہمارے آفیسز ابھی نہیں کھولے گئے، ان کو جو 3 مہینے کے دوران اپنی رجسٹریشن کرانا ہوگی اور پھر مخصوص ایریاز میں. ایک بڑا دیکھیں جو اچھی بات ہے اس کو بھی تو اپریشیٹ کرنا چاہیے. ایک اچھا بالکل بے شتر مہار جو ہے، شتر بے مہار کی طرح جو ہے یہ NGOs کام کر رہی تھیں، لیکن اب گورنمنٹ نے ایک قانون سازی کی بات کی ہے کہ 6 مہینے کے لیے کام کرنے دیا جائے گا. صرف جو 3 مہینے میں کے اندر اپنی رجسٹریشن کرائے گا اس کو صرف 6 مہینے کے لیے، اور وہ بھی مسلمان بچوں کے تحفظ کے لیے کیوں کام نہیں کرتے؟ میں عرض کرتا ہوں وہ بھی پرٹیکولر ایریاز میں. دوسری بات یہ ہے احتشام، دیکھیں بالکل غلط بات ہے، کیوں نہیں کرتی؟ ان کو کرنا چاہیے. لیکن مجھے یہ بتائیں ہم خود اپنے ملک میں ٹیکس ادا کیوں نہیں کرتے؟ ہم ان مسلمان بچوں کی جو کہ ہم خود مسلمان ہیں اور روزے سے آپ بھی ہوں گے، تو مجھے بتائیں کہ ہم کیوں نہیں کفالت کرتے؟ ہم امریکہ کی طرف کیوں دیکھتے ہیں؟ NGOs کی طرف کیوں دیکھتے ہیں؟ ہم سارا کا سارا الزام جو ہے، دیکھیں میری بات مکمل ہونے دیں، ہم اگر سارا کا سارا الزام جو ہمارے جو غیر ملکی لوگ ہیں ان پر ڈال دیں گے تو اس کا مطلب یہ بھی ہوگا کہ ہم اپنی ذمہ داریوں سے بھاگ رہے ہیں. دیکھیں امریکنز کیوں چاہیں گے کہ آپ سٹرونگ ہو؟ ان کے اپنے مفادات ہیں، وہ اپنے مفادات کے پیچھے بھاگیں گے. آپ سے وہ اپنے مفادات پورے کرواتے رہیں گے. اسی میں ان کا دیکھیں نا، اسی میں ان کا نیشنلزم ہے. بھارت ہمارا ازلی دشمن ہے، کس کو نہیں پتا؟ وہ کیوں چاہے گا اتنے بیوقوف ہیں کہ اقتصادی راہداری بنے، آپ جو ہے وہ خطے کے لیڈر بن جائیں، وہ کیوں چاہے گا؟ لیکن ان لوگوں کو روکنے کے لیے، ان ملکوں کو روکنے کے لیے ہمیں اپنے سٹرونگ ایک انر سیلف کی ضرورت ہے. ایک انر سرکل اتنا سٹرونگ ہو، ہم اپنے ملک سے سچ مچ محبت کریں، ہم جو صحیح ٹیکسز ہیں وہ دیں، قوانین کی ہم پابندی کریں، اور یہ سارے چیزیں جب ہم کریں گے تو پھر ہم محسوس کریں گے کہ یہ لوگ ہمارے قریب بھی نہیں پھٹک سکتے. انتخابی نشان شیر ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ ڈیسیجن اس کے برعکس لیں. عوام جو ہے جب آپ مہر لگاتے ہیں تو ان کی توقعات ہوتی ہیں کہ آپ شیروں کی طرح فیصلے بھی کریں. نریندر مودی پاکستان کو للکارتا رہا، پاکستان کو دھمکیاں دیتا رہا، لیکن ہمارے پرائم منسٹر پاکستان خاموش رہے. اس کی وجوہات کیا ہیں؟ کچھ یہ بھی بتائیے گا. دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے، نریندر مودی جس لیول کا آدمی ہے اس نے اس انداز میں بات کی، جو ہماری لیڈرشپ ہے وہ جس طرح بات کر سکتے اس نے اس انداز میں بات کی. بات تو ہوئی ہے، ایسا نہیں ہے کہ بات نہیں ہوئی. آرمی چیف نے بھی کی ہے، پرائم منسٹر نے بھی کی ہے، اور پرائم منسٹر نے کہا ہے کہ بھارت کے جو موجودہ قیادت ہے اس کے بیانات جو ہیں یہ مایوس کن ہیں. اور پھر آگے بھی بڑھ کے جو پاکستان فورن آفس ہے اس نے بھی کہا ہے کہ ہم ہر طرح کی جارحیت کا جواب دینا جانتے ہیں. سوشل میڈیا پر بھی لوگ بہت زرداری صاحب کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں کہ ایک طرف نریندر مودی پاکستانی فوج کو للکار رہا تھا تو دوسری طرف زرداری صاحب کھڑے ہو کر پاکستانی فوج کو للکار رہے تھے. نریندر مودی میں اور زرداری صاحب میں کیا فرق رہ گیا؟ بالکل آپ نے یہ، میں سمجھتا ہوں زرداری صاحب زیادہ قصوروار ہیں کیونکہ وہ اس ملک کا حصہ ہے. اس ملک نے انہیں بہت کچھ دیا ہے، اور اس نازک دور میں ہمیں اس طرح کی، اگر آپ سچے بھی ہیں، ایک میں کہتا ہوں دیکھیں نا وہ تو دشمن ہے، دشمن سے آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں، لیکن جو اپنے لوگ ہیں، میں یہی تو عرض کر رہا ہوں، یہی میری بات کی فلسفی تھی، آپ اسی طرف آئے ہیں کہ میں یہ کہتا ہوں کہ اس موقع پہ جو اپنے لوگ ہیں، جن کا یہ ملک ہے، جن کو اس ملک نے
लाखों करोड़ों अरबों डॉलर दिए हैं, रुपए दिए हैं, सारा कुछ दिया है, बंगले दिए हैं, बड़े बड़े घर दिए हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां दी हैं, लग्जरी लाइफस्टाइल दिए हैं, महल्लात दिए हैं। उनको वक्त की नजाकत का ख्याल करते हुए ज्यादा यूनिटी दिखाने की जरूरत है। देखे ना जिनके तो कितने अफसोस का चम्मच लेके पैदा होती हैं, कितने अफसोस की बात है कि जो आम पाकिस्तानी है, जो आम पाकिस्तानी है, जो स्ट्रगलिंग है, जो अपने रोटी रोजी के लिए, अपने बच्चों की तालीम के लिए सुबह से शाम तक मारा फिरता है, वो तो मुहिब्बे वतन है, वो तो जान देने के लिए तैयार है। और जो लोग जिन लोगों को इस मुल्क ने बहुत कुछ दिया है, वो अपने मफादात के इतने गुलाम बन जाएं, ये भी मुनासिब नहीं है। अगर जरदारी साहब ने इस तरह कहा तो मैं समझता हूँ कि बड़ी गलत टाइमिंग थी, इस तरह नहीं होना चाहिए था उनको। लेकिन वो अपना बयान वापस भी तो नहीं ले रहे ना, अपने बयान पे माफी भी नहीं मांगी। कमर जुमान कायरा और शेर रहमान साहब इसी तरफ आ रहा हूं कि उनको चाहिए कि इस पर वो डटे हुए हैं अपने बयान को, चाहिए कि इस तरफ नजरसानी करें इस मामले पे। और दूसरा ये है कि हमें इस तरह तकसीम नहीं करना चाहिए कि ये जो कहा गया कि ये जो कल इजलास हुआ है ये बिल्कुल मुल्क दुश्मन जमातों ने, ये भी लोगों के नुमाइंदे हैं, लाखों लोग इनको वोट देते हैं जो लोग वहां मौजूद थे अभी भी, ठीक है ना। उसमें चाहे मुत्तहिदा ANP है, JUI के फजलुर रहमान साहब हैं, या और लोग हैं, काफ लीग तो खैर अब उस तरह नहीं है, तो इनको लोग लाखों लोगों के ये नुमाइंदे हैं। और जो लाखों लोगों को ये नुमाइंदगी करते हैं तो हमें इनको सियासी अंदाज में लेना चाहिए। और कल ऐसी कोई बात, कल इजलास में एक बात और, कल इजलास में ऐसी कोई बात नहीं हुई कि जिसमें हम ये कहें कि इन्होंने कोई गैर जो मुल्क दुश्मन एजेंडा बनाया हो, बल्कि इन्होंने बड़े तहम्मुल से, मैं समझता हूँ आज जो ब्रीफिंग है वो एक तरह का रिट्रीट है कि ये वजाहत करना कि जरदारी साहब का इशारा आमरों की तरफ था साबिक और मौजूदा फौज के खिलाफ नहीं, और जनरल राहील तो बहुत सच्चे करे, देखे ना, ये खुद एक रिट्रीट है। और ये उसी इजलास का नतीजा है। उस इजलास में उन्हें वो सपोर्ट नहीं मिली जिसकी बुनियाद पे वो ईंट से ईंट बजाने की बातें मजीद कर सकते। पूरे पाकिस्तान के अंदर जरदारी साहब के बयान को ये क्रेडिट भी उस इजलास को जाता है कि नहीं जाता? और इस पर मुझे ये बताएं कि क्या ये क्रेडिट उस इजलास को जाता है ना, कि उसके बाद जो ब्रीफिंग आई उसमें रिट्रीट होने का आंसर ज्यादा था अपने वो स्टबर्न किस्म के जो बिहेवियर से कि जी हमने तो साबिक आमरों को कहा है और हम तो वो सच्चे सिपा सलार हैं और हम तो उनकी बहुत इज्जत करते हैं, और इस तरह की जो बयानात हैं। तो हम ये समझ सकते हैं कि अब पीपल्स पार्टी जो है, जो करप्शन के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, पीपल्स पार्टी सपोर्ट करेगी कौमी इदारों को। हाँ भाई ठीक है, जो भी करप्शन आते हैं उनको पकड़े, उनके गिरफ्तार में हाथ डालें, अदालत के सामने लाएं, उनके जेबों, उनके बैंक बैलेंस से निकाल के कौमी खजाना वापस बनाने के अंदर डालें। अच्छी तरह बता दूं कि कोई इदारा करप्शन के खिलाफ, अगरचे के जनरल राहील बहुत बाहिम्मत बड़े हौसला वाले आदमी हैं और उन्होंने एहतसाब जो है वो आर्मी के अंदर से शुरू किया है, आपको मालूम होगा बहुत सारे मामला, ये बड़ी अच्छी बात है। फाइनेंशियल जो इरेगुलरिटीज़ में उन्होंने पहले आर्मी के लोगों को अकाउंटेबल ठहराया। लेकिन कोई भी इदारा, वो खुद ये बात करते हैं ना, देखिए हम अगर बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाएंगे तो हम ये मुल्क को के लिए वो बेहतर नहीं होगा। वो खुद ये कहते हैं कि कोई फौज, कोई जर्नैल वो उस वक्त तक कामयाब नहीं हो सकता कि जब तक पूरी कौम उसके साथ ना खड़ी हो, बिल्कुल सही, पूरी कौम का ताबुन ना हो। ये एक दफा नहीं कहा उन्होंने, मेरा ख्याल है जब से ऑपरेशन ज़रब शुरू हुआ और जब से वो खुद आए हैं, उन्होंने ये आर्मी चीफ का मनसब संभाला है, 10वीं 20वीं दफा ये कह चुके हैं। हम इस बात को क्यों इग्नोर करते हैं? अगर वो मुल्क के लिए काम कर रहे हैं तो हमें इस बात का ये इदराक करना चाहिए, वो हमें भी ये मैसेज दे रहे हैं कि आप लोगों को भी अपना अपना काम करना है। जब हम सारा कुछ किसी एक इदारे पे, किसी एक फर्द पे के भी, टेररिज्म की भी आपने सफाई करनी है, उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर को भी आपने बहाल करना है, फाटा में भी करना है, आम लोगों पे भी करना है, करप्शन को भी आपने पकड़ना है, बुरे सियासतदानों को भी आपने निचोड़ना है, बुरे ब्यूरोक्रेसी को पे भी आपने हाथ डालना है, मुल्क के बॉर्डर्स को भी आपने संभालना है, दहशत गर्दों के साथ जंग भी आपने करनी है, 10 गुना बड़ा दुश्मन ललकारे उसको जवाब भी आपने देना। बताएं ये 18वीं तरमीम के बाद जब आप चेयरमैन नैब को अपोजिशन और हुकूमत की मर्जी के साथ तैनात करेंगे तो फिर वो इंडिपेंडेंट तो नहीं रह जाएगा ना, उसके ऊपर भी दबाव होगा कि मुझे ये लोग लेकर आए हैं, मैंने इनके मुफादात के लिए काम करना है। जब ये इदारा इंडिपेंडेंट नहीं होगा तो फिर लोग किसी की तरफ तो देखेंगे, और फौज वाहिद इदारा है जिसकी तरफ पूरी कौम देखती है। एहतशाम से बिल्कुल देखती है, लेकिन उसको बर्डनाइज नहीं करना। हम भी देखते हैं, आप भी देखते हैं। कराची ऑपरेशन का मैंडेट इन्हीं सियासी जमातों ने दिया था, अब जब अपने गिरफ्तारों पे हाथ पकड़ आया तो आप चेतना चलाना क्यों शुरू कर रहे हैं? हम बढ़ के नहीं इस बात, उनसे बढ़ के बात नहीं कर सकते। जब वो खुद हमसे मदद मांग रहे हैं कि पूरी कौम जो है वो हमारे साथ ताबुन करे, कोई फौज उस वक्त जंग नहीं जीत सकती, वो खुद कई बार ये कह चुके हैं। पूरी कौम साथ है आज फौज के? नहीं, साथ नहीं, सिर्फ ये नहीं है
کہ ہم کہہ دیں ساتھ ہے, ہمیں عملی طور پہ ساتھ ہونا پڑے گا. ہمیں اپنی جو صفحے ہیں اس میں بھی جو ملک دشمن عناصر ہیں, جو آپ کا ملک کے اشارہ سیاسی مخالف عناصر جماعتوں ہیں, کی طرف ہے. میں نہ صرف سیاسی جماعتیں بلکہ عوام بھی ان لیڈروں کو ریجیکٹ کر دیں بڑی بری طرح جنہوں نے ان کو سوائے نعروں کے, وعدوں کے کچھ نہیں دیا اور لوٹ کھسوٹ کے سوا کچھ نہیں. بالکل. اور اب آئندہ جو بلدیاتی انتخابات ہونے والے ہیں اس سے ابتدا کریں عوام, اپنے ووٹ کے ذریعے سے تبدیلی کا آغاز کریں, ایسے لوگوں کو ریجیکٹ کر دیں, ایسی جماعتوں کو ریجیکٹ کر دیں. جب آپ اس لیول پہ یہ کریں گے تو کسی ادارے کو ضرورت نہیں پڑے گی کہ وہ کسی پہ ہاتھ ڈالے, وہ خود ہی ہو چکا ہوگا نا. بالکل. اور جب ایسے لوگ, آپ کی بات بالکل درست ہے, جب قومی اسمبلی میں نہیں ہوں گے, صوبائی اسمبلیوں میں نہیں ہوں گے, ان کی حکومتیں نہیں ہوں گی, پھر ایسے کرپٹ عناصر کا احتساب ہونا شروع ہو جائے گا. ایسے لوگ ہوں گے جو کہ اس چیز پہ بلیو کریں گے کہ ملک کا پیسہ ملک کو واپس ملنا چاہیے, تو وہ خود احتساب کریں گے. اور یہ ہمارا ایک ہیلپنگ ہینڈ ہوگا اس انسٹیٹیوٹ کے لیے کہ جس سے ہم بہت زیادہ توقعات وابستہ کیے رکھے ہیں. اور جو ہمارے 10 گنا مشرقی بارڈر پہ ہمارے 10 گنا بڑے دشمن کو بھی روکے ہوئے ہیں, اور مغربی بارڈر سے لے کے مشرقی بارڈر تک ایک وار آن ٹیرر بھی, خدا کے لیے ہم اس چیز کو سمجھیں, پریکٹیکلی سمجھیں نا. اگر ہم ایک ہی انسٹیٹیوشن کو اتنا زیادہ برڈنائز کر دیں گے تو وہ اس انسٹیٹیوشنز کے لیے بھی پرابلم ہو جائے گی, اس کو بھی اتنا بھار اٹھانا ممکن نہیں ہوتا کسی کے لیے, وہ اس کا کئی برملہ اظہار کر چکے ہیں. سیاسی جماعتوں کو سیاسی شعور کا بھی اب مظاہرہ کرنا چاہیے, عملی مظاہرہ کرنا ہوگا. اور ٹھیک ہے, احتساب اگر ہونا شروع ہوا ہے تو ہونے دیں. احتشام صاحب, احتساب کا عمل جو ہے نا وہ بڑا ایک لانگ ٹائم ٹیکنگ جو ہے نا, وہ ایک پروسیس ہے ہمارے یہاں خاص طور پہ, کیونکہ بہت گند پڑ چکا ہے نا, ہر چیز خراب ہے. آپ جس طرف اٹھا کے دیکھیں ایک خرابی ہے. میڈیا میں کون سے خرابی نہیں ہے, کیا کون سی خرابی ہے جو میڈیا میں نہیں ہے؟ بہت سی خرابیاں, ہم دوسروں کو باز کرتے ہیں, لیکن دیکھیں جب تک ہم خود ٹھیک نہیں ہوں گے, میں آج احتساب کی بات کرتا ہوں تو میں اپنے آپ سے کرتا ہوں. بالکل ٹھیک ہے. کہ ہمیں بھی اب یہ صرف ریٹنگ کے لیے اور بعض اوقات پیسوں کے لیے ہر چیز کو جو ہے ہمارا جو ہے وہ ایڈریس جو ہے نیشن سے, یا ہماری باتیں جو ہیں وہ بکی ہوئی نہیں ہونی چاہیے کہ ہم ہر وقت زیادہ پیسوں کے لیے بھاگتے رہیں, بلکہ جب ہم بات کرتے ہیں تو اس میں خلوص اور واقعی ہمارے کردار سے. جو لوگ پیسوں کے لیے بھاگتے ہیں ان کو بھی عوام اچھی طرح پہچانتے ہیں, جو جس ٹون میں بات کرتے ہیں ان کو بھی عوام اچھی طرح پہچانتے ہیں, ان کے بارے میں اگر آپ یہ نہیں کریں گے, آپ یہ نہیں کریں گے تو کیا آپ یہ حق رکھتے ہیں کہ آپ دوسروں پہ تنقید کریں؟ بالکل. سب سے پہلے تو ہمیں اپنے آپ کو دیکھنا نا. جو شخص اندر سے صاف ہوگا وہ کھل کر بات کرے گا, جو شخص اندر سے خراب ہوگا, کرپٹ ہوگا اور کسی دوسروں کے پیسوں پر پل رہا ہوگا, تو وہ سچ کیسے بولے گا؟ مجھے بتائیں. اور اگر بولے گا تو وہ دھوکہ دے رہا ہوگا, اگر بولنے کی کوشش کرے گا اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہوگا, بلکہ اپنے عوام کو دھوکہ دے رہا ہوگا, اپنے ناظرین قارئین کو دھوکہ دے رہا ہوگا. ہم جو ہے یہ احتساب کا عمل جو ہے یہ اپنے آپ سے شروع ہوتا ہے. سب سے پہلے یہ میں آپ کو بتاؤں, جب اپنے آپ سے احتساب شروع ہوتا ہے. دیکھیں نا, کسی نے ایک بزرگ سے پوچھا کہ جی میں چاہتا ہوں کہ اسلام نافذ ہو, کیسے ہو؟ انہوں نے کہا ایسے ہوگا کہ سب سے پہلے اپنے 6 فٹ کے قد کاٹ پہ اسلام نافذ کرو. جب تم سب لوگ اپنے 6 فٹ کے 5 فٹ جو بھی جتنے بھی قد کاٹ ہیں ان پہ جو ہے وہ شریعت نافذ کر لو گے تو باہر آؤ گے تو دیکھو گے شریعت نافذ ہو چکی ہے, ٹھیک ہے نا, اچھے قوانین نافذ ہو چکے ہیں. تو اسی طرح سب سے پہلے ہمیں اس بات پہ, دیکھیں یہ بہت ضروری ہے میڈیا کے پلیٹ فارم پہ یہ باتیں کرنا. دیکھیں ہم دوسروں پہ تنقید کر کے ہاتھ جھاڑ کے چلے جاتے ہیں, یہ مناسب نہیں ہے. اگر سب سے پہلے یہ ہے کہ جہاں جہاں بھی کالی بھیڑیں موجود ہیں, چاہے وہ میڈیا میں ہے, چاہے وہ لوگوں کے درمیان ہے, چاہے وہ بلدیاتی الیکشنز میں پر بلدیاتی اداروں پر قبضہ کرنے کا خواب دیکھ رہی ہیں, عوام کو بیوقوف بنانے اور آگے چل کے اسمبلیوں میں ان کو ناکام بنانا ہے. جب ہم ان کو ناکام بنائیں گے تو ہم دیکھیں گے کہ سارا عمل, احتساب کا عمل بھی شروع ہونے لگا ہے اسی طرح کہ جس طرح آپ اپنے اوپر جو ہے وہ اچھے قوانین نافذ کر رہے ہیں تو آپ دیکھیں گے پورا ملک ہی اچھے قوانین. بالکل صحیح. دلاور چوہدری صاحب نے بہت عام باتیں کی ہیں, لیکن ایک بات جو میں کرنا چاہوں گا کہ اپنے دلوں کے اندر خدا کا خوف اور خوف آخرت پیدا کر لیجئے, تو کسی احتساب کی پھر ضرورت نہیں ہوگی. پھر جب آپ کے دل میں اللہ کا خوف ہوگا, پھر آپ کو خوف ہوگا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور میں نے مرنا بھی ہے, چاہے میں اربوں روپے کا مالک ہوں, چاہے میری جاگیریں جو ہیں وہ بہت بڑی ہیں, چاہے میرے بینک بیلنس غیر ملکی بینکوں میں پڑے ہوئے ہیں اور بھری پڑے ہیں, قوم کا پیسہ میں نے لوٹا ہے, لیکن جب میں نے مرنا ہے تو وہی 6 فٹ کی قبر میں نے جانا ہے. جب میں نے مرنا ہے تو کفن بھی میں نے اسی سفید رنگ کا پہنا ہے جسے ایک غریب آدمی نے پہننا ہے. تو پھر ساری حقیقت آپ کی زندگی کی کھل کر آپ کے سامنے آ جائے گی, چاہے وہ صحافی ہو, چاہے وہ سیاستدان ہو, چاہے وہ فوج کا کوئی جرنیل ہو, فوج کا سپاہی ہو, یا کسی بھی ادارے سے تعلق رکھنے والا شخص ہو. جب یہ خوف دل کے اندر آ جائے گا کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے اور میں نے مرنا بھی ہے, تو پھر
یقیناً احتساب وہ خود اپنی ذات سے ہی کرنا شروع کر دے گا، اور جو بھی اس کا عمل ہوگا وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق ہوگا، تو زندگی بھی اچھی گزرے گی اور آخرت میں بھی اس کے لیے فائدہ ہی فائدہ ہے۔ بہت شکریہ دلاور صاحب، بہت اہم موضوعات پر گفتگو ہوئی، اور آخر میں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو اور رمضان شریف پورے احتساب کے ساتھ، تقوی کے ساتھ ہمیں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، پورے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔